ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سلام اگر اس صلوات کے ساتھ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، مجھے بھی بات کرنے میں آسانی رہے گی، آپ کے لیے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ بلا مسجد کے ماننے والے ہیں، پھر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور صلوات ہے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں سورہ فجر کی یہ آخری آیت ہے۔ عام طور سے جنہیں آپ شب عاشور اور روز عاشور سنتے رہتے ہیں، اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، پلٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک نفس سے کہہ رہا ہے۔ اس لیے قدرت نے جو لفظ استعمال کیا ہے، نفس مطمئن ہے کوئی جس سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے بندوں میں آ جا، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، دور پیغمبر سے لے کے نزول قرآن سے لے کے آج تک جتنے بھی انسان ہیں، کسی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ صاحب آج رات خواب میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے خواب میں فرشتے کو بھیج کے کہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے، آج سے جنت تمہاری ہو گئی، تم ہمارے بندے ہو گئے۔ کسی ایک نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں کیا نا؟ اچھا چلیے صاحب آج کے انسانوں کو چھوڑ دیجیے، جو دور پیغمبر میں گھر میں پیغمبر میں بیٹھنے والے تھے، ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ صاحب حضور کی خدمت میں بیٹھنے کا شرف یہ ملا کہ آج رات مجھے خواب میں دیکھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے۔ کسی ایک نے دعویٰ کیا؟ کسی نے نہیں کیا نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ مخاطب کر رہا ہے وہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ ہماری اور اس کی خدمت میں وہی فرق ہے، ہم عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں، اب وہ نفس مطمئن کی طرح وہ طرف ہے کہ پروردگار اسے جنت میں بلا رہا ہے۔ جتنا فرق ہو گیا بھائی، ہماری عبادت کرنے سے بہت سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم بہت سی جگہوں پر عبادت کرتے ہیں لالچ میں، بہت سی جگہ میں عبادت کرتے ہیں تجارت کہ بھائی صلوات بھائی کم سے کم اتنا احساس دلا دیجیے کہ میں سفر کر کے نہیں آیا ہوں۔ سب کہیں ہوگا ہماری عبادت ہوتی ہے، وہ لالچ والی ہوتی ہے کہ یہ کر لیں تو یہ مل جائے، لالچ والی۔ کہیں کہیں ہماری عبادت تجارت والی ہوتی ہے کہ ہم بتا کے لیے یہ کریں گے تو وہ ہمیں دے گا، آگا کے بہت مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے تجارت میں ذرا ٹریک کرنے شریعت مکاری ہے۔ ہمارے یہاں جو سماج میں ایک منت کے وہ ماحول بن رہے ہیں کہ اس سے آگے کیسے بن سکتا ہے، یہ انسان اپنے کام کی ایک چھوٹی سی قیمت نکال دیتا ہے، اسے وائرل کر دیتا ہے، صاحب دیکھیے انہوں نے کیا کہہ دیا۔ ورنہ ہمارے سماج میں آج جسے نواز سے منت کروائے تھے، کیا بات ہے شریعت کے طرح سے منت جسے تواتر ہو سکتی ہے؟ ہم جانے کیا کرتے ہیں، ہماری مدد کیسی ہوتی ہے؟ مولا یہ ہو جائے تو یہ نظر کرائیں گے، مولا یہ ہو جائے تو یہ بریانی ہو جائے گی، مولا یہ ہو جائے تو یہ کروا دیں گے، یہی ہوتی ہے نا۔ ہمیں
بہترین ہونے بہت بڑا درجہ ہم نے اپنے سماج کے اعتبار سے اہل بیت کو بنا دیا. کبھی کسی مدد کو دوسرے انداز سے رکھ کے دیکھیے, مدد پوری ہونے پر نظر دلائیے, پہلے نظر دلائیے, اس کے بعد اپنی گزارش ان کے سامنے رکھیے. Yeah.
سیاہی تھے، سفیدی، نسل ہماری تھے، نسل ہمارا اب قدرت نے تیسرا لفظ ایجاد کیا، یعنی کسی مخصوص بندے کے لیے اتنا خاص بندہ تھا کہ قدرت نے اس کے لیے ایک نیا لفظ ایجاد کیا، نفس مطمئنہ، تیسرا نیا لفظ ایجاد کیا، نفس مطمئن۔ لیکن قدرت نے اس کی ضد نہیں بتائی۔ اب لوگ اٹھا کے دیکھیے مطمئن کی ضد ہے مستقیم، مطمئن مطمئن وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی شکر خدا کرتا ہے، اور مستقیم وہ ہے جو نبی کے پہلو میں بھی بیٹھ کے کرتا ہے۔ ابھی طرح سے نہیں لے اٹھائے پڑھیے تو نفس مطمئن اس نے کہا، ارے صاحب مطمئن کتنے مطمئن؟ جس کو میرے ہاتھ میں مطمئن تو ہو سکتی ہے نا، یہ میرا مطمئن۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، سارے کے سارے نبی معصوم، کوئی نبی غیر معصوم نہیں۔ دنیا میں تنہا ہم ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے سارے کے سارے نبی معصوم ہیں، ورنہ علیہ السلام تو اپنے نبی کو 40 سال تک نبی نہیں مانتا ہے، معصوم تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہی تو جاتی دیکھیے یہ جو ملوکیت تھی اس کی کوشش یہ تھی کہ نبی کو معصوم نہ مانا جائے۔ اگر نبی کو معصوم مان لیجیے گا تو پھر ملوکیت کے پاس کوئی جواب نہیں بچے گی کہ وہ اپنی خلافت کو صحیح ثابت کر سکے۔ اس لیے اس نے ایک راستہ نکال دیا کہ حضور ہمارے جیسے تھے، حضور ہمارے جیسے تھے۔ ارے حضور آپ کے جیسے تھے تو آپ ہی کی بات ہے کہ حضور کے بدن کا سایہ نہ تھا، آپ کے بدن میں سایہ پایا جاتا ہے۔ ثابت ہو گیا آپ حضور ایک جیسے ہیں تو پھر اپنے بدن کا سایہ پہلے ختم کر دیجیے، دکھائیے مجھے گا۔ ارے آپ حضور آپ جیسے تھے، ہمیں ایک حضور کو اپنا جیسا کہا، لیکن کسی بھی مسلمان نے علی کو اپنا جیسا نہیں کہا۔ اور شاید میں نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں کو یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا ہے، مگر اللہ نے ایسا کری ہے ایک آواز نہ آئی کہ علی ہمسا ہے۔ بھائی نبی کو اپنا جیسا کیوں کہا اور خود کو علی جیسا کیوں لگا؟ جانتے ہیں نبی ایسا مطلب نہیں، کبھی جب کرنے جائیں گے نہیں، کوئی بھی کہتے کہ وہاں نہیں ملے گا، مگر اگر اپنے آپ کو علی جیسا کہہ دیا تو کہیں سے اللہ آ گیا تو کیا کریں گے، کہیں سے اللہ آ گیا تو کیا کریں گے، کہیں اور جیسا آ گیا تو کیا کریں گے۔ اس لیے کہتا اللہ دیا ہے کہ نبی میں سے بن جاؤ، علی میں سے نہ بنو، علی سے دور رہو۔ دوسرا یہ سارے کردار ہیں، ہم مانتے ہیں 1,24,000 نبی سب کے سب معصوم۔ عالم اسلام اپنے نبی کو بھی 40 سال تک معصوم نہیں مانتا، تو جب سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب قدرت کے بنائے ہوئے نبی۔ اچھا ایک نبیوں میں بھی درجہ بندی ہے، کچھ صرف اپنی ذات کے لیے نبی، یہ جو 1,24,000 آئے ہیں یہ سارے کے سارے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ بہت سارے ایسے جو صرف اپنے لیے نبی تھے، بہت سارے ایسے جو اپنے گھر کے لیے نبی تھے، بہت سارے ایسے جو اپنی بستی اور اپنے قبیلے کے لیے نبی تھے۔ چند نبی ہیں جو پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے تھے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ سب کے سب معصوم تھے، کوئی نبی غیر معصوم نہیں تھا۔ تو جب سب کے سب معصوم ہیں تو پھر سب کو برابر ہونا چاہیے۔ اللہ کے بنائے معصوم ہیں، سب کے سب کو برابر ہو جانا چاہیے، لیکن قرآن کے بعد کیا بات دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کا رسول فتح آباد ہو برابر بعض نبی بعض انبیاء برابر ہیں۔ اس کا مطلب درجے کے اعتبار سے کچھ نبی آنا ہے، کچھ نبی کم ہے، کچھ افضل ہے، کچھ مقبول ہے۔ تو بھائی جب قدرت کے بنائے سارے کے سارے
نماز کے لیے جب بڑا انتظام ہوا تھے اب یہ ہے کہ مقابلے میں 1,23,999 اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے برابر نہیں آ سکتے۔ اچھا جب ان کے برابر نہیں آ سکتے ہیں تو قدرت چن رہا ہے نفس مطمئن، معصوم ہے نا سارے جب معصوم ہے تو ایک پیچھے مطمئن ہونا چاہیے۔ تو آئیے انبیاء کی فہرست میں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سارے کے سارے نبی مطمئن تھے؟ تاریخ کا پہلا نبی ابو البشر جناب آدم، کائنات کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ اللہ نے انہیں بنایا تو تنہا انسان نہیں بنایا تھا، بنانے سے پہلے ہی عہدہ دے دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی پیکر بشری بعد میں بنا ہے، خلیفہ پہلے بنائے گئے۔ اے میرے معبود، ابھی تو کائنات بنی نہیں ہے، ابھی تو انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پہلے ایک انسان بنا کے کائنات میں بھیج دے، جب وہاں جائیں گے انسانیت کی نسل بڑھے گی، ہدایت کی ضرورت پڑے گی، تبھی یہ نبی بنا دیتا۔ تو شاید جب ہمیں قدرت آئے کہ اگر ایک جگہ بھی انسان کو موقع مل گیا کہ ضرورت پڑنے پر نبی بنا دیتا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے کلیہ بنا دیتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب ابتدا میں ہم نے تمہیں بغیر حامی نے چھوڑا تو میرے غیر عمر کے بعد 3 دنوں میں تمہیں بغیر حامی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے اعلان کیا میں خلیفہ بنانے والا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنی عظمت سمجھے تو فرشتوں کو حکم دے دیا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاتے اِلَّا إِبْلِيسَ، سب چلے گئے مگر سوائے شیطان۔ پروردگار نے سوال کیا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ لِمَا، اس چیز کے لیے خلقتُ، جسے میں نے بنایا تھا بِیَدَیَّ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے۔ پروردگار کہہ رہا قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اسے سجدہ کرنے سے مجھے کس چیز نے منع کیا؟ بھائی جب خلیفہ بنتا ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں بنتا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ میں رحمت کریم میں ہاتھوں کو اٹھانے کی بات معلوم تو ہوگا۔ اس سلام میرے بھگوان لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا تو اضطراب پایا جا رہا ہے، پروردگار سلسلے نبوت کا کیا ہوگا؟ نبی ہے مطمئن نہیں ہے، ایک اور نبی ہے جسے دنیا نے عالم ثانی کے نام سے یاد کیا، جناب نوح۔ 950 سال تبلیغ دین کی، جناب نوح کی عمر ہوئی ہے 2500 سال، 950 سال سے تبلیغ کی ہے۔ سارے مسلمان مانتے ہیں نا؟ کسی ایک مسلمان میں بھی دم ہے جو کہتے ہم نہیں مانتے کہ 2500 سال سے عمر ہوا کرتی ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ کسی ایک مسلمان سے کہتے ہیں ہر مسلمان یہی کہے گا اگر انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ نوح کی 2500 سال کی عمر ہر مسلمان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر فرق نبوت ہے کہ اس کی 1400 سال کی عمر سمجھ میں نہیں آتی۔
نبی ہے لیکن مطمئن نظر نہیں ہے. ایک اور نبی ہے تاریخ کا بڑا معذور نبی. ہمارے اور آپ کے نبی کے بعد اس نبی سے زیادہ باشرف کوئی نہیں. جناب ابراہیم نبی بھی، رسول بھی، امام بھی، صاحب شریعت بھی، معمار خانہ کعبہ بھی، خلیل اللہ بھی، ذبیح اللہ کے والد بھی. اتنے سارے شرف ہیں. ہمارے نبی کے بعد تاریخ نبوت کا سب سے معذور نبی جناب ابراہیم. تو انہیں تو مطمئن ہونا چاہیے. تو اتنے بڑے بڑے شرف ہیں خلیل اللہ، تو ان کو تو مطمئن ہونا چاہیے. ان کے اندر اس طرح تو نہیں پایا جانا چاہیے. لیکن اگر آپ تاریخ بشریت اٹھا کے پڑھیے، تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھیے، تاریخ انسانیت اٹھا کے پڑھیے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم ایک جگہ سے گزر رہے تھے. اب جس جانور کو جس حال میں دیکھا ہو اسے بحث نہیں ہے، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. سوال کر دیا کہ پروردگار دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. رسول سوال ہوا غلط تو بھی اللہ پوچھ رہا ہے کیا ایمان نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ایمان نہیں ہے، کہا ایمان تو ہے بلا دیتے یہ تو اتنا قلبی اطمینان نہیں پایا جا رہا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو ایمان کو تھا لیکن اطمینان نہ تھا. اللہ نے کہا اچھا اطمینان دلانے کے لیے تمہیں دیکھیں مطمئن کے درجے پہ بہت باتیں ہو یا نہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے نبی کے بعد سب سے بات نبی ہے. تو بھائی اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، چاروں کو ذبح کرو، گوشت کو دھیما دھیما کرو، محدود کرو اور پہاڑ بلندیوں میں لے جا کے رکھ دو. پھر جس پرندے کو زندہ کرنا چاہو اس کی مقدار کو لے کے آواز دو. اور سنتے رہتے نا. جناب ابراہیم نے 4 پرندے لیے. تاریخ میں لکھا ہے کوا ہے، مور ہے، گدھ ہے، کبوتر ہے. چاروں کو لیا، چاروں کو ذبح کیا، گوشت کو دھیما دھیما کر کے آپس میں ملا دیا. دیکھیے 4 پرندوں میں 3 حرام گوشت ہے، 1 حلال گوشت ہے. 4 پرندوں میں 3 حرام گوشت ہے، 1 حلال گوشت ہے. ہماری طرح ملنے کے بعد بھی حلال لیکن تاریخ کہتی ہے
تاریخیں آپ کے سامنے برابر سنتے رہتے. جب چلنے لگے تو جناب حاجرہ سے کہا رسی اور چھری دے دو. جناب حاجرہ نے کہا یہ رسی اور چھری کیا کیجیے گا؟ کہا دوست کے گھر جانا ہوں، شاید دنبا ذبح کرنا پڑ جائے. یہ دوسری روایت ہے شاید جانور ذبح کرنا پڑ جائے. جو بھی اس سے بحث نہیں ہے، رسی اور چھری لے کے چلنے لگے. کہاں جا رہے اللہ نے صدا کرے زبانی نبوت کیا جناب ابراہیم نے دوست کہہ دیا تو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا. جانور کہا مجھے جانور ہی آیا، جو نہیں آیا. ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے دیکھا ہوگا لوگ لے کے گھر میں ہوتے ہر ایک کا بکرا بڑے احترام سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بکروں کو آگوش میں اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بالکل شاید اللہ ہے، تعلیم ہونا چاہیے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اگر بھتیجا چچا کی گودی کے لیے ترس رہا ہے تو آپ چاہے جتنے بکرے لے کے چلتے رہیے ثواب نہیں ملے گا. پہلے بھتیجے کو گود میں اٹھاؤ، پھر بکرے کو گود میں اٹھاؤ، ثواب ملے گا. ہم نے دیکھا اگر اسلام کے بڑے لوگ کوئی بکرا لے کے کہتا ہے، کوئی بھینس لے کے کہتا ہے، کوئی اونٹ لے کے کہتا ہے، ہم نے کہا سرکار یہ کہتے ہیں اسی قربانی کیا ہے. ہم نے کہا سرکار تم آیا تھا، آپ نے تم آئیے ارے اصل بنائیے کیا کیوں بنا رہے ہیں؟ اصل بنائیے کہتے ہیں آپ سب یہ نہیں. کیا مطلب؟ کہا ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اصل نہیں پائی جاتی. جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اصل نہیں پائی جاتی، اس لیے آپ جو بھی اس کا شواہد رکھتا ہو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے. ہم نے کہا 1400 سال سے یہی تو نہیں سمجھا رہے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اصل قبر حسین نہیں پائی جاتی، اس لیے شبیہ قبر حسین بنا کے مدینہ سے اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اسلام کے جب سوال ہے آپ کے پاس کیا حاصل ہے؟ نماز. آپ کی نماز حاصل ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. تو پھر حضور کی نماز ہے اصل، ہماری نماز ہے اس کی نقل. حضور کی نماز ہے اصل، ہماری نماز ہے اس کی نقل. شریعت میں روزہ کیسے رکھے؟ پیغمبر نے کہا کیسے روزہ ہم نے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے رکھو. تو حضور کا روزہ ہے اصل، ہماری ہمارا روزہ ہے اس کی نقل. سب مستقل ہوتے ہیں، حج کریے جا رہے وہاں پہنچے. اللہ نے کہا 2 بھائیوں کے درمیان دوڑو، اپنی مرضی سے نہیں دوڑو گے، جیسے ہم کریں گے ویسے. کہیں آہستہ کرو گے، کہیں آرام کرو گے. ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں اپنے بچے کی پانی کے سبیل کے لیے دوڑی تھی تو ہمارا دوڑنا تھا، ہمارا دوڑنا ہے اس کی نام. تم نے تو صاحب کیا یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے؟ نبی باپ نے اپنے بیٹے کی قربان کیا تھا اس کی یاد میں، تو صاحب ان کی قربانی تھی اصل، ہماری قربانی ہے اس کی یاد. سلسلے کو اور آگے بڑھا دیجیے. اللہ کی کتاب وہ یہ لوہے محفوظ کی اصل تھی، یہ قبر پیغمبر میں تھی. تو لوہے محفوظ قبر پیغمبر والی ہے اصل. ہمارے پاس جو ہے اس کے دور کی جمع کی ہوئی ہے تو وہ اصل ہمارے پاس نہ مسلمانوں کی بستی سے
ہم نے کہا یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو مکے میں کہتے ہیں یہاں سمجھے نہیں وہ آئے یہاں ہے اس کی نام علی کو نہیں پڑھا ہے نماز اصل نہیں تو کسی کو اعتراض نہیں روزہ اصل نہیں کسی کو اعتراض نہیں اللہ کی کتاب اصل نہیں کسی کو اعتراض نہیں ہماری بستیوں میں اللہ کا نام اصل نہیں نقل ہے کسی کو اعتراض نہیں شریعت کا دار و مدار نقل کا ہے لیکن ایک حسین کے روزے کی بات آتی ہے اس سوال کے جواب میدان مینا جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے جا رہے چلے میرے زوجہ سے رسی اور چھری لے کر میدان مینا میں پہنچے گردن پر چھری رکھی آنکھوں کو پٹی باندھی یہ پٹی باندھنا بتا رہا ہے مستحب ہے مطمئن نہیں ہم نے کہا اسلام سے چھری چلی کی چلی ہم نے کہا یہ جانور بچہ لائیے آپ نے جمرہ کیجیے کہنے لگے نہیں صاحب یہی تو سنتا ہے کیا مطلب کہنے لگے چھری چلی لیکن اسماعیل بس گئے جنت سے دنبا آ گیا ہم نے کہا صاحب دنبا تھی 3 دن صاحب دیکھا پہلے دن دنبا چلا جنت سے دروازہ جنت پہ آیا ادھر ادھر بھاگ کے دیکھ رہا ہے نبی باپ نظر آ رہا ہے نبی بیٹا دروازہ جنت پہ دنبا آرام کرنے لگا دوسرے دن جنت کے دروازے سے چلا میدان مینا میں پہنچا تلاش کر آیا جناب ابراہیم نظر آئے جناب اسماعیل دنبا آرام کرنے لگا تیسرے دن جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے آئے ہوں گے تو دنبا آ کے لیٹ گیا ہوگا کہا اگر ایسا سوچ بھی لیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے ہم نے پوچھا صاحب کو کیوں کہا قرآن نہیں پڑھا ہے میں نے کہا کیا مطلب کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ ہر کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہم نے کہا کہنے کا مطلب کیا ہے کہا ادھر جنت کا چھری آئی پورا جنت سے دنبا آ گیا ہم نے کہا سرکار دنبا نہ آیا ہوگا تم نے کی روح آ گئی ہوگی کیا نہیں چھری چلی شہر کلی خون پڑا یہ زبان کی دلیل ہے کہ جسم سمیت آیا تھا روح نہیں آئی تھی ہم ایسے ذہنوں کا کیا کریں کہ جنت سے جانور کا جسم سمیت آنا سمجھ میں آ جائے اے نبی کا میرا آگے جسم سمیت آنا سمجھ میں لیکن نفس مطمئن جس میں آتے اس میں آتے اطمینان نہیں پایا نفس مطمئن کی پہچان کیا ہے بہت توجہ تھا نفس مطمئن کی پہچان کیا ہے کہ نفس مطمئن کوئی اتنا ہی مطمئن ہو اگر نفس مطمئن چل دے مطمئن پہ آ جائے تو نفس مطمئن اس مستحق کو بھی اتنا مطمئن بنا دیتا ہے جتنا خود مطمئن ہوتا ہے یہ کمال ہے نفس مطمئن کا کہ اگر مستحق کو بھی خطرہ کا احساس ہو جائے اور وہ چل کے جگہ مطمئن کا ہو جائے تو مطمئن اسے بھی اتنا ہی مطمئن بنا دیتا ہے جتنا خود مطمئن ہوتا ہے اور اگر مستحق چل کے جگہ مستحق پہ جائے تو قیامت تک کے لیے رات میں مستحق ہو جائے یعنی اگر مطمئن چل کے مستحق چل کے جگہ مطمئن پہ گیا تو قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہوں گے اور اگر مستحق چل کے گیا مستحق پہ گیا تو قیامت تک کے لیے جنت میں مستحق ہو گئے تاریخ کے دھوکے کا دونوں نے ایک رات کی مہلت دی دونوں رات تک رہے دونوں نے صبح کے وقت فیصلہ کیا لیکن ایک کا فیصلہ مستحق کے گھر پہ جانے کا ہوا قیامت تک کے لیے جنت میں مستحق ہو گیا اور دوسرے کا فیصلہ گیا مطمئن پہ جانے کا ہوا تو قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن گیا تاریخ کے دھوکے کا تاریخ لکھی ہے کہ جب یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا تو اس کے دل میں دھوکا ایک جگہ میں مسلم کی شہادت دوسرے کسی ایسے فرد کو تلاش کرنا
جو قتل حسین کی ذمہ داری کو لے سکتے. جب ابن زیاد کوفے پہنچا تو اس کی نظر انتخاب عمر صاحب کو پڑی. اس نے عمر صاحب کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ حاکم شام یہ چاہتا ہے کہ قتل حسین کی ذمہ داری کو تم انجام دو. کہے گا میں وقت ہے، میری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ یہ مجھے کیا ملے گا بتا رہا ہے کہ لالچ پائی جاتی ہے. تب مجھے کیا ملے؟ اس نے کہا کہ حاکم شام نے کہا جو قتل حسین کو انجام دے گا وہ ملک میں کا حاکم ہوگا. تب تم کہہ رہے ہو حاکم شام کا کوئی ایسا فرمان تو نہیں ہے دیر رفتار ہو جائے گا. جب یزید تک یہ خبر پہنچی تو وہاں سے اس نے ایک دیوارہ نہیں دے گا کہ جو قتل حسین کو انجام دے گا وہ ملک میں کا حاکم ہوگا. جب دیوارہ کوفے میں ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا تو ابن زیاد نے پھر عمر صاحب کو بلایا اور بلانے کے بعد دیوارہ سامنے رکھ دیا کہ یزید کا فرمان تحریری صورت میں آ گیا. آپ کیا کہتے ہو؟ تاریخ کر لیے جس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے. رات بھر پہلا صبح کے وقت فیصلہ کیا کہ ملک رہے گا جنت الدار نب کو لے لو ادھار کو چھوڑ دو. ابن زیاد کے پاس آ گئے. قتل حسین کے لیے آمادگی رہے گی. ملک رہے گا دیوارہ لے کے جیب میں رکھا. تاریخ کے لیے دیوارہ جیب میں رکھا رہ گیا. ملک رہے جانا بھی نصیب نہ ہوا. اور توجہ چاہا ایک کوشش میں لے چلنا چاہتا ہوں. دیوارہ جیب میں رکھا ہے. ملک رہے جانا بھی نصیب نہ ہوا. ایک اور کردار ہے جو شب عاشور بے قراری کی عالم میں کہتا ہے. بیٹا سوال کرتا ہے بابا میں آپ کا کیا عالم دیکھ رہا ہوں. بابو کو پکڑا کوشش کروائی کے لے کے گیا جو میرے گھر میں آواز سنائی دیتی ہے. کب کچھ کمزور بچے ہیں جن کی رکش کی آواز ہے کہ اس کا مجرم میں ہوں. بیٹا سوال کرتا ہے بابا پھر کیا یاد ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے حسین کے پاس جاؤں گا. دیکھیے بتائیے عمر صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، گور کے پاس سب کچھ ہے. وہ لالچ میں آ رہا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تاریخ کے لیے ادھر صبح ہوئی اور لشکر حسین کی طرف چلے. تنہا نہیں گئے، روایتیں لکھتی ہے بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، غلام بھی گیا، اسے کوئی ایسے نہیں. لیکن ادھر حسین ابن علی ہے جو اپنے اصحاب سے کہہ رہا ہے رہو میرا مہمان آیا. اس کے بعد بنی ہاشم سے کہتے ہیں استقبال نہیں آگے جاؤ. میرا گول رہا گول پہنچے حسین کے جنگوں پر گر پڑے. حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا. یہ اخلاق آل محمد ہے کہ امام فرماتے ہیں گول میں بھی راضی، میرا پروردگار بھی تجھ سے راضی. اور توجہ چاہا دیکھیے دونوں نے رات بھر کہہ کے فیصلہ کیا. لیکن اگر کوئی باطل چل کے باطل کے پاس گیا تھا تو باطل نے اسے دیوارہ لکھ کے دیا تھا. اب ضروری ہے کہ جو بڑا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے ہاتھ کا نمائندہ اسے بھی کوئی دیوارہ دے. اب جو حسین نے دیوارہ ان کو دیا کربلا میں کسی دوسرے کو نہ ملا. بیچاری ہے اور پر اوپر سید آباد نے بتایا تو یہ رابی آباد ہے تو وہ رابی آباد ہے. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سب یہ ہے تو ان کے پاس پہنچے نفس مطمئن اب اگر وہ رہا گیا جو اتنا مطمئن ہے کہ آقا سے پڑھنے کی اجازت دیجیے. اتنا مطمئن بنا دیا چند لمحوں میں حسین لکھ آئے. جب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو حسین کے بنا آئے تھے یہ کیوں آئے تھے؟ امام کے قتل آنے کا مقصد کیا ہے؟ کون بتائے؟ ہم جیسا جسے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا وہ معصوم کا مقصد بتائے گا کہ امام کربلا کیوں آئے تھے. صاحب مقصد ہی بتائے گا کہ وہ کیوں آئے. امام جب مدینہ چھوڑنے لگے تو امام نے اپنے مقصد کا اعلان کر دیا. انی لم اخرج شرا ولا بکرا ولا ظلم ولا مفسدا. میں تو تاج کے لیے جا رہا ہوں، میں جب میں جلال کے لیے جا رہا ہوں. مولا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ قبل انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدید. میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں.
پوری میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں، برائیوں سے روکوں۔ حسین بن علی کا مقصد ایک کربلا، اچھائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ امام کا مقصد اچھائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔ امام نے تو پوری کربلا سجا کیا۔ اس سجی ہوئی کربلا کو دیکھ کے ہم نے سچائی کتنا سمجھا، یہ حکمت معصوم نے کیوں بنائی، کیا بنائی، لیکن بظاہر کربلا دیکھنے کے بعد ہم جیسا تو سمجھا کہ امام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ حسین نے کربلا بنائی اس لیے ہے کہ وہ تو گھر سے گھر بلانا تھا، تو پھر یہ ہماری ساری ادائی کربلا کی یادگار ہے نا۔ ان ادائی کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی نبی سے حسین کا ہو، کائنات کے عہدیدار لوگ خود بخود آگے شریک ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ہے تو یقیناً ہم کامیاب۔ حسین کربلا کا مقصد ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ جب حاکم شام آتے جہنم ناخرب بیٹا تخت پہ بیٹھا، پہلے ناخرب والی مدینہ کے نام حسین بن علی سے بیعت لے لو، بیعت نہ کرے تو سر خط پہنچا مدینہ، برابر سنتے رہتے ہیں، خط پہنچا، امام کو ڈاک ہمارا بلایا، امام چلنے کے لیے آمادہ، بہن سامنے آئی، اے بھیا بڑے کام کرنا ہے، بہن پھر بھائی بنی ہاشم کے جوان آپ کے ساتھ جائیں۔ سوچیے حسین کا وہ کیسا سفر رہا ہوگا جہاں بنی ہاشم کے جنون میں امام جا رہے ہیں، لیکن آپ کا سلیقہ بھی اسی گھر سے ملتا ہے۔ جب دار کمارا کے دروازے پر پہنچے امام نے بنی ہاشم کو روک دیا، میرے شیروں میرے بہادر یہ کہہ غازی فرماتے ہیں آقا شہزادی نے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا، کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بہترین دربار میں داخل ہوگا۔ امام دربار میں پہنچے، تاریخ لکھی ہے کہ امام کے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ہے مروان، دوسرا ہے ولی۔ تاریخ سامنے ہے، آپ کو برابر سنتے رہتے ہیں، مروان اور ولی دونوں سامنے بیٹھے ہوئے۔ یہ مروان کون ہے، ولی کون ہے؟ یہ وہی مروان ہے جو تیسری خلافت کا سب سے طاقتور انسان ہے، اور یہ وہی ولید ہے جس نے نشے کے عالم میں نماز صبح 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھے۔ جب مسلمانوں نے جا کر تیسری خلافت میں احتجاج کیا تو اسی مروان نے اسی ولید کو معمول کیا۔ انقلاب زمانہ، وہ خلیفہ کا داماد تھا، خلیفہ گئے، سارا اقتدار ہاتھ سے نکل گیا۔ کل معدول کرنے والا آج معدول ہونے والے کا مصاحب بنا بیٹھا ہوا ہے، تو دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تو نہیں ہے نا؟ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہے۔ امام دربار میں داخل ہوئے، امام کو دیکھ کے سلام کیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کہیں ملتے ایک دوسرے کو سلام کیا اور اس کے بعد خیریت پوچھتے۔ امام نے جواب سلام دیا۔ جب امام کی خیریت پوچھی گئی ہے تو امام نے جو جملہ کہا، خدا کی قسم مزاج امامت بتا رہے ہیں سر، جب امام سے خیریت پوچھی گئی ہے تو امام جواب فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اصلح بینکما، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے تم دونوں میں صلح کر دی۔ الحمدللہ الذی اصلح بینکما، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے تم دونوں میں صلح کروا دی۔ یہ دونوں حسین کے چاہنے والے نہیں ہیں، امام کے دشمن ہیں، حسین جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام نے مزاج امامت بتا دیا کہ جب امام دشمنوں میں اختلاف دیکھنا پسند نہیں کرتا تو پھر چاہنے والوں میں روایاں کیسے برداشت کرے گا۔ پہنچے امام سامنے نہ کرتا ہے، امام نے کہا پھر امام فرماتے دیکھو یہ امتوں کی قسمتوں کے فیصلے رات کی تاریخی نہیں ہوتے۔ پھر مسجد میں جمع ہونا ہمیں وہاں کی بات روایت کہتی ہے کہ امام کے چلے ولید چپ رہا، مگر یہ جو مروان بیٹھا ہوا تھا دل ایک دوسرے کے لیے ساتھ نہیں ہے۔ مروان ولید سے کہتا ہے ولید اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ آنے والے نہیں،
تو تاریخ کہتی ہے سننا تھا کہ سیدہ کا نام پڑھ اور پلٹ دیا تو امام نے کہا یہ امیر تخت پہ بیٹھے ہوئے سن انا عامل بیت النبوہ ہم نبوت کہہ رہے ہیں وہ معلم و رسالہ اور میں رسالت کی کیا انا عامل بیت النبوہ میں نبوت کہہ رہے ہیں وہ معلم و رسالہ رسالت کی کیا دونوں وہی جملے ہیں کہ کیا کہا ہے حدیث کے ساتھ تعارف کرایا تھا جب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ عالم میں وقت کا حدیثہ نبوت کے نام چادر کے نیچے آئے گا اللہ نے کہا وہ معلوم ہے کہ نبوہ و معلم و رسالہ یہ نبوت کہہ رہا ہے رسالت کی کام ہے امام نے وہی دونوں جملے کہا نا ہمیں کہ نبوہ و معلم و رسالہ ہم نبوت کہہ رہا ہے رسالت کی کام ہے وہ محترم الملائکہ یزید نے مذاق اڑایا تھا نا کہ میں کوئی مذاق آیا تو کوئی نازل ہوئی امام فرماتے ہیں میرے گھر کے فرشتوں کا آنا جانا ہے تو یہ امام بتا رہے ہیں کہ نجاستوں سے کھیلنے والا کیا جانے مذاق کسے کہتے ہیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں میرا بنانا ہو میرا یقین یہ کائنات ہمارے اوپر بنی ہے ہماری عزت ہو جائے گی امام نے اعلان کیا کہ نظام کائنات ہماری وجہ سے قائم ہے تو پھر یہ 1400 سال بعد جو آج چاند و سورج نکل رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی ایسا بتائے رہتے ہیں جس سے نظام بات نہیں ہے امام نے اپنا تعارف دیا ہم کون لیکن امام کا جواب پورا ہو گیا امام جو بولا ہے تو مکمل ہے لیکن امام کا تعارف تو ہو گیا یزید کا تعارف نہیں ہوا امام فرماتے ہیں وہ عمل یزید سن یزید کون ہے رجل الفاسق یزید فرماتے ہیں فاسق ہے شارع الخمر یزید شراب خوار ہے حسین نے قیامت میں کہہ دیا شرابی یزیدی ہوتا ہے حسینی نہیں ہوتا رجل الفاسق شارع الخمر قاتل النفس محترمہ محترم نفسوں کا قاتل لاعب الفحشاء فواحشات سے کھیلنے والا اب امام کا وہ تاریخی جملہ ہے جو برابر سنتے رہتے ہیں امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایعون مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا 1400 سال پہلے امام حسین نے اعلان کیا تھا کہ حسینی کردار کبھی کبھی بھی کردار کی بیعت نہیں کر سکتا دنیا کے نقشے پر سب دامن اسلامی ممالک ہے مگر 1400 سال بعد پھر نوبت زہرا نے ثابت کر دیا نہ کرتے تھے بیعت کی تھی نہ بیعت کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین نے لگا سوال یہ ہوتا ہے حسین کا یزید کا جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے وہ کون ہے حسین اگر دونوں کو سمجھنا ہے دونوں کو سمجھنا ہے تو تاریخ میں 1400 سال پیچھے چلے جائیں اسلام کی پہلی جنگ بدر دشمن کا پورا لشکر آیا پیغمبر کے ساتھ چند پیغمبر کے چاہنے والے صحابی دشمن اپنی پوری آفتاب سے آیا دشمن کے لشکر سے 3 لوگ نکلے ایک کا نام ہے عقبہ دوسرے کا نام ہے شیبہ تیسرے کا نام ہے ولید تینوں نے آگے مد مقابل طلب کیا پیغمبر کے لشکر سے 3 لوگ گئے انہوں نے کہا مجبور النسب ہو تمہارا اس کو نسب نہیں پتا تم سے جنگ کرنا ہماری توہین یہ آواز پیغمبر کے کانوں تک گئی پیغمبر کے لشکر سے 3 دوسرے لوگ نکلے جناب حمزہ جناب عبیدہ مولا کائنات تینوں ایک دوسرے کے آگے مد مقابل ہوئے جناب حمزہ عتبہ کے مقابلے میں جناب عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں مولا کائنات ولید کے مقابلے میں
تاریخ لکھی ہے سب سے پہلے جس نے اپنے مدے مقابل کو قتل کیا وہ علی بن ابی طالب تھے. اب جو ولید کو قتل کر کے علی کی تلوار پلٹی تو ساتھ میں شیبہ کو لیتی ہوئی چلی گئی. ادھر نے کو قتل کیا. 3 فاتح جناب حمزہ، جناب عبیدہ، مولا کائنات، 3 مقتول، عتبہ، شیبہ، ولید. اسلام کی دوسری جنگ ہوئی جنگ احد جہاں پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے اور تاریخ کی بدنام ترین خاتون ہند بن سارا جس نے بڑے میدان میں جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی، وہی ہندا سے ان تینوں کے کیا رشتہ؟ عتبہ ہندا کا باپ، شیبہ ہندا کا چچا، ولید ہندا کا بھائی، ہندا کا حاکم شام کی ماں یزید کی دادی. اب دونوں سلسلے سمجھنے آئے. ایک وہ سلسلہ جو شروع سے دین کو مٹانا چاہتا ہے، دوسرا وہ سلسلہ جو شروع سے دین کو بچانا چلا رہا ہے. یہ کربلا کی جنگ تو سلسلوں کی جنگ ہے. اور جب کربلا میں آئے وہ کون ہے؟ زیادہ عاشورہ پڑھتے ہیں. جب زیادہ عاشورہ کے آخر میں پڑھتے ہیں 4 مہینے بچی ہوتی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم خسران کا اولا باللہ نبی وقتا بہی اولا تمہارا نبتانی اولا زبرنام ہے. اللہم اللہ یزید اسلام اسلام پروردگار پہلے تعلیم کا درد کر جس نے محمد والے محمد کے حق کو لوٹا، پھر دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، اور پروردگار 5ویں تعلیم پر دان کیا جو یزید ہے. اس کا مطلب یزید اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، 5واں ہے. اپنے اپنے عاشورہ کی تفسیر لکھنے والوں نے دیکھا کہ چوتھا تعلیم اس کا باپ تھا. اب اس سے آگے کے 3 تعلیم کون ہے؟ آپ جانے تعلیم جانے. اگر ایک سلسلہ ہے تعلیموں کا جس کی یزید 5ویں کڑی ہے تو اس میں بھی اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، پہلے درجہ 5واں ہے. کربلا کے میدان میں باقی سب 5واں آگے 5ویں کے مقابلے تاریخ کے 2 کردار ہیں. دونوں کے لیے بہت احترام. ایک کے لیے صاحب مان لیجیے بکر مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے صاحب مان لیجیے. ایک آگے کا ہے صاحب مان لیجیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نہیں لائے. صاحب چیزیں جو کہیے تو مانتے ہیں، لیکن ذرا دونوں کے کردار کو بھی تو دیکھا جائے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں کے کردار کو بھی تو دیکھا جائے. بھائی کسے 1400 سال سے مسلمان بنوانا چاہتا ہے، اس نے حاکم شام جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا، مگر کسے دنیا کافر کہلانا چاہتی ہے، اس نے علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا. اسلام میرے برباد محمد محمد سب قدرت کی جسے مطمئن کرنا اتنا مطمئن. اچھا جب قدرت نے کہہ دیا میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، تو پھر اس کی دلیل بندے کی طرف سے بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ جہاں بندہ یہ کہتا نظر آئے کہ میں تجھ سے راضی. ہم انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ سامنے ہی لڑنے کے لیے بھی وہ بندہ ہے. سوچئے 71 جنازے اٹھانے کے بعد اگر بندہ اتنا مطمئن ہے کہ ہر قربانی کے بعد اس کے چہرے کا رنگ نکلتا چلا جاتا، یہ اس کے اطمینان کو بتا. ہمارے گھر میں کسی ایک کا جنازہ بھی چل جاتا ہے تو انسان آواز نہیں.
لیکن حسین ابن علی 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جب تلوار میان سے باہر نکلی تو علامہ الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی، دشمن کے لشکر سے آواز آ رہی، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ راہ موڑا، لاشیں علی اکبر کے قریب پہنچے، میرے لال تمہیں نہ دیکھی جنت بدل ہے قدر کی جان، حملہ کیا، آواز حسین تمہیں عباس کا واسطہ، لڑائی کے طریقے بھیا یہ دشمن مجھے تمہارا واسطہ دے رہے، ایک لاش ہی کہا ہے، لیکن حسین کے کانوں سے پھر آواز ٹکرائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب حسین نے تلوار میان میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سے دی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار ماری، روایت لکھتی ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ گولیوں میں پتھر لیے ہوئے حسین کے جسم اثر کو پتھر مارے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی کو میں نہ رلائے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ حسین کربلا کے میدان کے ساتھ کٹا کے سو گئے، مگر سب جو اہل حرم کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے، سوچئے جن بیویوں کو کبھی آفتاب نے بے پردہ نہ دیکھا تھا، ان بیویوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ سے شام پھرایا جا رہا ہے۔ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے تو شام کی خواتین اہل حرم کی طرف صدقے کی کھجوریں پھینک رہی تھی اور جناب زینب آواز دے رہی تھی، ہم اہل حرم ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ایک سال کے اندر زینب نے وہ انقلاب کی کیفیتیں پیدا کی کہ جب آئی تھی تو صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، جب زینب واپس شام سے جا رہی ہے تو کہیں شام کی عورتیں ہیں جو زینب کو رخصت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے ایک سال تک اہل حرم کا قافلہ شام کے زندان میں اسیر رہا ہے، لیکن جب خانے کا دروازہ کھلا اب امام سجاد سے کہا گیا کہ آپ کو یزید نے بلایا ہے۔ امام سجاد آئے، روایت کہتی ہے یزید نے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں